درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ شب برات کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے میں رکھی تھی، جس کا خلاصہ صرف اتنا تھا کہ جو شریعت سے ثابت ہے اسے کیا جائے، جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اسے نہ کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر صاف فرمایا گیا ہے اصول کے طور پر بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ شریعت سے جس کا ثبوت ملتا ہو اسے ہم انجام دیں، اور جس کا ثبوت شریعت سے نہ ہو اسے ہم چھوڑ دیں، چاہے وہ رسم و رواج کی قبیل سے ہو یا اپنی عادات اور اخلاق کے قبیل سے ہو۔ جب شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر عمل کا حصہ وہ نہیں بن سکتا۔ شب برات ایک ایسی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر اپنی رحمتوں کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ ہم اسے رزق عطا کر دیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی اپنی مصیبتوں کو دور کرانے والا کہ ہم اس کی مصیبتوں کو دور کر دیں۔ یہ ساری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بھی 6 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک مشرک ہے، کینہ رکھنے والا، قطع رحمی رشتے ناطے کو کاٹنے والا، ٹخنے سے نیچے لنگی پاجامہ جنس پینٹ پہننے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور 6 نمبر پر شراب پینے والا۔ ان سب کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ مشرک ہم اور آپ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرح کسی اور کو مان لے تو ماننے والا شخص مشرک ہو گیا۔ یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے شرک کیا یا نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شرک یعنی مشرک بننا 3 طرح سے ہوتا ہے۔ شرک فی العلم، اللہ تبارک و تعالی کا جیسا علم ہے کہ وہ کل کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، پرسوں کے بارے میں بھی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، قیامت تک جتنی چیزیں آنے والی ہیں اور جو جو ہونے والا ہے ان سب کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کے لیے ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص بھی یہ بتا سکتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، فلاں شخص کو بھی یہ پتا ہے کہ کل کس احوال سے ہم اور آپ گزریں گے،
فلاں پیر صاحب کو بھی یہ معلوم ہے کہ آج رات ہمارے اوپر کون سی مصیبت آنے والی ہے. اگر ایسا عقیدہ ہم نے کسی شخص کے بارے میں بنا لیا ہم بھی مشرک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت ایسی رات میں بھی نہیں کرے گا. ایک ہے شرک فی التصرف. مرادیں آپ کہاں مانگیں گے؟ اللہ سے. اولاد کا مطالبہ کس سے؟ اللہ سے. رزق دینے کا مالک اللہ سے. اگر ہم اور آپ کسی مزار کے پاس جا کر ان سے اولاد کا مطالبہ کرنے لگے اور ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ فلاں مزار پر چلے جاؤ تمہیں اولاد مل جاوے گی، ہم نے بھی شرک کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ایسی رات کو بھی ہماری مغفرت نہیں کرے. ہم ہر روز پڑھتے نمازوں کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد طلب کرتے اور تیری ہی عبادت کرتے. یہ آیت ہر روز ہمیں سبق دیتی ہے کہ مثلا اولاد آپ مطالبہ کس سے کریں؟ اللہ سے کریں. ایک تیسری قسم ہے شرک کی، شرک فی العبادت. ہماری ساری عبادتیں، ساری تسبیحات اور ایسے ہی ذکر و اذکار سب کے سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اگر ہم نے مخصوص عبادت کو کسی مخصوص پیر کے لیے کر دیا تو یہ ہوگا کہ عبادت کے اندر ہم نے اسے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر ہم نے کسی مزار پر جا کر، کسی قبر پر جا کر اپنے سر کو ٹیک دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے میں اور عبادت میں اللہ کے ساتھ اسے شریک کر لیا. طواف صرف اور صرف خانہ کعبہ کا حکم ہے. اگر کسی مزار کا، کسی قبر کا ہم نے طواف کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں ہم نے اسے شریک کر لیا. بلکہ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جھک کر سلام کرنا یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے. جھکنا صرف اللہ کے واسطے. آپ کسی سے سلام کریں، آپ نارمل طریقے پر کھڑے ہیں، نہ تو اپنے سر کو اونچا کرنا ہے اور نہ ہی اپنے سر کو جھکا لینا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے معارف القرآن میں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر رسم و رواج کو عروج دے دینا یہ بھی عبادت کے اندر شرک کرنا ہے. شب برات جو یہ رات ہے آپ پورے طریقے پر غور کریں. میں نے پچھلے ہفتہ یہ عرض کیا تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، اللہ کی تسبیحات پڑھیں، آپ نفلیں پڑھیں، اور یہ ساری کی ساری عبادتیں نفل کے قبیل سے ہیں تو اس کے لیے آپ تنہائی اختیار کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو ہمارے یہاں کا رسم اور رواج چل چکا ہے کہ ہم حلوہ پوڑی کے اندر لگ جاتے ہیں اور پورے طریقے پر مشغول ہو جاتے ہیں. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو توڑ کر رسم و رواج کو ہم نے عروج دیا ہے، یہ بھی عبادت کے اندر شرک کرنا ہوا. تو شرک کا صرف اور صرف مفہوم اتنا نہیں ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو ہم مان لیں، بلکہ اللہ کے علم کی طرح بھی کسی کا علم مانیں گے
یہ بھی مشرک۔ اللہ کا تصرف اور جیسی قوت اور طاقت ہے ویسی قوت اور طاقت اگر کسی کے لیے ہم مان لیں، یہ بھی شرک ہوا۔ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی عبادت کے اندر اور کو شریک کر لیں تو یہ بھی شرک ہوا۔ ان ساری چیزوں سے احتراز اور دوری ضروری ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام دنوں کی بات چھوڑو، شب برات جو ایک بابرکت رات ہے، اس رات میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کینہ رکھنا۔ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، بحث و مباحثے چلتے رہتے ہیں۔ لکھا ہے عقل مندوں نے کہ برتن جب ایک جگہ پر ہوئیں گے تو بجیں گے۔ محلہ ہمارا ایک ہے، گلی ہماری ایک ہے، بازار ہمارا ایک ہے، تھوڑی بہت بحث و مباحثہ چلتی رہتی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے چلنی بھی چاہیے۔ میرے کہنے کی وجہ سے ایسا نہ کریں آپ کی لڑائی جھگڑے میں لگ جائیں۔ بہرحال، لیکن آپ دل کے اندر ایسی بات بیٹھا لیں کہ بس فلاں سے بحث ہوئی، کبھی بھی اگر موقع مل جائے گا تو کام تمام کر دیں گے۔ ایسا غصہ کسی کے خلاف پال لینا اور اس کی طاق میں لگے رہنا کہ کب موقع ملے تو میں بدلہ لے لوں، اسے کہتے ہیں کینہ کپٹ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی مغفرت اس رات ہونے والی نہیں ہے۔ قطع رحمی، رشتے ناطے کو کاٹنا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ رشتہ کاٹنے کے جتنے اسباب ہونے چاہیے ان سب اسباب کو ترک کرنا ہوگا۔ غیبت کرنا کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ لگ رہا ہے، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہاں نہ کرو۔ چغل خوری کرنا، عیب بیان کرنا، اور نہ معلوم کیا کیا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بھی ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہے ٹخنے سے نیچے پائجامہ، جنس، لنگی وغیرہ پہننا۔ آج کا زمانہ ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ ہمارے نوجوان اس میں کثرت سے ملوث ہیں۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ کسی ایکٹر نے اگر اپنی فلم کے اندر تھوڑی سی ایکٹنگ کر دی، بس ہمیں اور آپ کو پسند آ گیا، اپنی زندگی کا ماوا اور ملجا ہم نے اسی کو بنا لیا۔ ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر تو دیکھیں کہ ہم تو وہ ایمان والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ تو یہیں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا رہنما اور رہبر نبی اکرم ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو۔ ایرے گیرے نتھو خیروں کو رہبر بنانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کے زمانے کا یہی حال ہے کہ اگر کسی مشہور شخص نے جو اس زمانے کا مشہور ہو، آخرت میں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، اللہ والوں کی یہاں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، لیکن اس کی ادا تھوڑی سی پسند آ جاتی ہے، جنس اور پینٹ کے حوالے سے ہم فوراً اسے اپنا لیتے ہیں۔ اس پر ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمتوں سے ہم کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹخنے سے نیچے لنگی پیجامہ جنس پہننے والوں کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا، یہ بھی عام رواج ہے۔ جب بچے تھے والدین کے محتاج تھے، کچھ بڑے ہوئے
جب بھی والدین کے محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا کہ ہم اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے، کچھ کام دھندا کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیا، ماحول میں رہنا ہم نے سمجھ لیا، معاشرے کی حقیقت ہم نے جان لیا، تو بس ہم نے یوں سمجھ لیا کہ اب والدین کچھ نہیں ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہماری بات والدین کو ماننا ہوگا، جیسے ہم چاہیں گے انہیں رکھیں گے اور جیسے چاہیں گے نہیں رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تشریف لایا، آنے کے بعد نبی سے عرض کیا کہ حضرت میرے والد محترم ایسے ہیں کہ میرا مال لے جاتے ہیں اور نامعلوم کہاں کہاں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ وہ شخص بلانے کے لیے گیا اپنے والد کو، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ نبی اکرم وہ تو بلا کر لا رہا ہے، لیکن آپ اس بڈھے سے وہ بات بھی پوچھ لیجئے گا جو صرف اور صرف اس کے دل تک آئی ہے، زبان تک نہیں آئی ہے اور کسی کے کان تک بھی نہیں گئی ہے، وہ بات بھی پوچھ لیجئے گا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پیسوں کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اس بڈھے شخص نے فرمایا کہ حضرت میں ان پیسوں کو کہاں خرچ کرتا ہوں؟ یا تو اس کی پھوپھی پر خرچ کرتا ہوں، یا تو اس کی ماں پر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں، اور کہاں خرچ کرتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بس اتنی سی بات تھی اور یہی اسے تکلیف دے رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڈھے سے عرض کیا کہ اچھا وہ بات بھی بتاؤ جو صرف ابھی دل تک ہے، اپنی زبان پر بھی نہیں لائے ہو اور کسی سے تو نے کہا بھی نہیں۔ اس بڈھے شخص نے کہا کہ حضرت آپ کی نبوت پر ہر دن مجھے یقین ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسی بات جو زبان تک نہیں ہے، دوسروں سے میں نے کہا بھی نہیں، آپ تک وہ بات کیسے پہنچ گئی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ وہ ساری باتیں اس نے اشعار میں کہی ہے، دیوان حماسہ کے اندر وہ اشعار نقل کیے گئے ہیں، جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے مختصر سا رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کیا ہے کہ جب تم بچے تھے جب بھی میری فکر تھی، جوان ہوئے جب بھی میری فکر رہی، جب تم بیمار رہے تو اس وقت میں بے چین رہا، ایسا لگ رہا تھا کہ تم بیمار نہیں ہو، میں ہی بیمار ہوں۔ کبھی کبھی ایسا خدشہ ہوتا تھا کہ تم دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے اسی بیماری میں، حالانکہ مجھے معلوم ہے اچھی طرح کہ جب تک تمہارا وقت نہیں آئے گا تب تک تم دنیا چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ جب تم بڑے ہوئے، اللہ کا کرم اور احسان تمہارے اوپر ہوا تو تو نے مجھے بھلا دیا۔ اس باپ نے ایک جملہ اور استعمال کیا کہ چلو باپ ہونے کے ناطے نہیں، کم از کم پڑوس میں رہنے کے ناطے تو مجھے خیال کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت انت و مالک لیبیک، آج کی بات سے یہ فیصلہ میں نے کر دیا کہ تم اور تمہارا مال سب کے سب تمہارے باپ کے لیے ہے، کبھی مت کہنا کہ یہ مال میرا ہے۔ اتنی مشقتیں اور اتنی پریشانیاں اس دنیا پر کون سا شخص جھیل سکتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 9 مہینے کے پیٹ میں تم رہتے ہو، 6 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو وہ عورت مرض الوفات میں چلی جاتی ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد کب والدہ کی موت آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیدائش کے وقت کا درد کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا سوائے ماں کے،
وہ درد ہوتا ہے یا تو بچہ باہر آتا ہے یا پھر ماں انتقال کر جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنی مشقتوں کے ساتھ ماں گزر رہی ہے اور کتنی مشقت کے ساتھ باپ گزر رہا ہے۔ لکھا ہے فقہا نے کہ صرف فرق اتنا ہے کہ ماں سوچتی ہے کہ بیٹا تو نے کھایا یا نہیں کھایا، باپ سوچتا ہے کہ بیٹا کل کیا کھاؤ گے، اس کا بھی انتظام کر لو۔ وہ آپ کا مستقبل بنانے میں لگا ہوا ہے اور ماں آپ کی ماضی دیکھ رہی ہے کہ آپ کیسے رہیں گے اور کیسے آپ زندگی گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام مراد تھا، اس کی ایک شاخ قرن، وہاں کے ایک اللہ والے تھے اویس قرنی۔ ہم اور آپ ان کے نام سے فاتحہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی طرح بننا پسند نہیں کرتے۔ بہت زیادہ اگر شریعت کا گھرانہ ہو اور جسے کہا جاتا ہے کہ یہ دینی گھرانہ ہے، اویس نام تو رکھ لیا جاتا ہے اس گھرانے میں، لیکن اویس کو جو تعلیم دی گئی تھی اور جو تربیت دی گئی تھی وہ تربیت ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہمیں اور آپ کو اتنی فکر تو رہتی ہے کہ دنیا کے اندر یہ دھوپ سے بچ جائے، سائے میں اسے کھڑا کر دوں، یہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں رہتی ہے کہ آخرت کی دھوپ سے اسے کیسے بچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، تمہاری جب خلافت آوے گی تو اس وقت قرن کا ایک شخص اویس قرنی آوے گا، تم اس سے دعائیں کرانا۔ حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی دونوں صحابی ہیں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اویس قرنی وہ آنکھیں کہاں سے لے کر آویں گے جن آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ وہ تعلقات کہاں سے لے کر آویں گے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تعلق کو نبی کے ساتھ قائم رکھا ہے؟ نہیں پا سکتے اویس قرنی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جیسے صحابی کو فرمایا اور علی جیسے صحابی کو فرمایا کہ وہ جب آویں گے تمہارے یہاں تو دعائیں تم مت کرنا، ان سے دعائیں کرنا۔ یہ امت کو تعلیم تھی کہ اپنی ماں کی خدمت کر کے ایسے مقام پر وہ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ ایک سال حج میں لوگوں کی حاضری ہوئی، عمر کا زمانہ چل رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنے حاجی ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ سب کے سب حاجی کھڑے ہو گئے۔ یہ آج والی بھیڑ اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی جسے ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تھوڑے بہت لوگ پیدل سفر کر کے آتے تھے، اونٹوں پر سفر کر کے آتے تھے، یہاں سے جانا تو بڑا مشکل ہی ہوا کرتا تھا۔ سارے کے سارے حاجی کھڑے ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یمن سے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگ بیٹھ گئے، کچھ لوگ کھڑے رہے جو یمن سے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو قبیلے مراد کا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ جو قبیلے مراد کی ایک شاخ ہے قرن، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا۔ عمر نے فرمایا کہ تم قرن سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، میں قرن سے تعلق رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اویس قرنی کو جانتے ہو؟ کہا کہ اویس قرنی تو میرا بھتیجا ہے، وہ اپنا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں۔ فرمایا کہ وہ حج میں آئے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں وہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ چلے جائیے عرفات کی طرف، اپنے اونٹوں کو وہاں چرانے کے لیے گئے ہیں، آپ کی ملاقات وہاں ہو جائے گی۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دوڑے دوڑے عرفات کی طرف نکل گئے. ان کا اونٹ چڑھ رہا تھا اور ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کر اویس کرنی نماز پڑھ رہے تھے. قریب میں جا کر بیٹھ گئے. ان کو لگا نماز کے اندر کہ کوئی شخص آیا ہوا ہے. جلدی سے انہوں نے نماز کو پوری کیا. جیسے ہی نماز پوری ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم قرن سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں. تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ تو سب ہیں، ماں نے تمہارا نام کیا رکھا؟ اویس کرنی نے فرمایا کہ اس کی ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ یہ حضرت عمر ہیں جو اس وقت کے خلیفہ ہیں. ادب اور احترام سامنے آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اویس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت اس سے کہہ کر گئے تھے کہ تمہارے زمانے میں اویس کرنے کی حاضری ہوگی، دعائیں تم مت کرانا، اویس کرنی سے کرانا، اس لیے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کر کے ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر جانے کی لائن لگائیں گے، ہر ایک کو جنت کے اندر داخلہ دیا جاوے گا، اویس کرنی بھی اسی لائن میں رہیں گے. وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب میرا نمبر آ رہا ہے جنت میں جانے کا. جب ان کا آگے والا جنت کے اندر چلا جاوے گا اور بس سیکنڈ کی دوری رہ جاوے گی کہ اب وہ قدم رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا کہ اس اویس کو اسی دروازے پر روک دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کو گھبراہٹ ہوے گی کہ جنت کے قریب میں پہنچا تھا، اب نہ معلوم کون سا حساب رہ گیا، جنت میں جانے سے روک کیوں دیا گیا؟ تب اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا کہ اویس پیچھے مڑ کر دیکھو، یہ جہنم ہے. جہنم کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، نہ معلوم کتنے لوگ پڑے ہوئے. آج بادشاہت تمہاری ہے، تم اپنی انگلیوں سے اشارہ کرو کس کس شخص کی مغفرت کرنی ہے اور جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈالنا ہے. جس طرف بھی اشارہ کرو گے اس طرف کے سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماں کی خدمت کی برکت، اویس کرنی خود بھی جنت میں جاویں گے اور نہ معلوم کتنی جہنمیوں کو جنت کے اندر داخلہ بھی کرا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے اطلاع بھیجی کہ میں بھی آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں اور صحابی رسول میں سے ہونا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچئے تو کون ایسا شخص رہا ہوگا جو نبی کی زیارت کرنا نہ چاہتا ہو؟ کسی صحابی بننے کا شوق نہ رہا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیجوا دی کہ اویس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی خدمت کی ضرورت ہے، تم ماں کی خدمت میں لگ جاؤ. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ساری خصوصیت اویس کرنی کو مل رہی ہے، ملنے والی ہے. یہ حج، عمرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ کرنے کی وجہ سے نہیں، یہ ایک الگ عبادت ہے اور والدہ کی خدمت ایک الگ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خصوصیات والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے دی ہے. ہمارے اور آپ کے اگر والد اور والدہ زندہ ہوں تو بس سر آنکھوں پر کہ ہم خوش نصیب ہیں، ان کی خدمت میں ایک کسر بھی ہم جانے نہ دیں. اور جن بھائیوں کے والدین گزر چکے ہیں، ممکن ہے کبھی ان کا دل دکھ چکا ہوگا، اگر ہم نے نہ بھی دکھایا ہو تو دکھ چکا ہوگا کسی وجہ سے، تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ فرض بنتا ہے
کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے صدقات کریں، ان کے لیے خیرات کریں۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم دعائیں مغفرت کریں گے، یہ نیکی کا کام ان کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت کرے۔ سبحان اللہ۔